اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آنسو بھی ہیں آنکھوں میں، دعائیں بھی ہیں لب پر، بگڑے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاتے؟ شعلے ہیں تو کیوں ان کو بٹکتے نہیں دیکھا؟ ہیں خاک تو راہوں میں بکھر کیوں نہیں جاتے؟ اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے؟ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ حبیب جالب نے کیا خوب اس وقت جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کی عکاسی کی تھی۔ حبیب جالب اپنی ساری زندگی اسی سوچ کے خلاف کھڑے رہے اور اسی سوچ کے خلاف جستجو کرتے رہے اور اسی سوچ کے خلاف انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ اب اس نظم کے تناظر میں اگر میں ملکی حالات کو دیکھوں تو واقعی اپنا حقیق جالب صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس پاکستان میں بسنے والے لوگ مر کیوں نہیں جاتے؟ وہ کیوں اتنی دکھ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں کہ جو بھی حکمران اس ملک پہ آتا ہے وہ اپنی ذات اور اپنی اولاد اور اپنے لیے سوچتا ہے، اور جو بنیادی طور پر اس ملک کے پیچھے بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں ان کی سوچ اور فکر کیا ہے؟ یہ بالکل اس وقت جو حالات پاکستان کے اندر بن چکے ہیں وہ اسی طرح کے حالات ہیں جس طرح کے حالات 1970 اور 71 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو درپیش تھے۔ 4 دسمبر 1970 کو پاکستان کے اندر پہلے عام انتخابات ہوئے جس کے اندر پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ کون اس کا حکمران ہوگا، لیکن اس وقت کی ہماری وہی سوچ جو بند کمروں کی سوچ ہے اور وہی طاقت کا منبع، اس نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ کبھی بھی اقتدار جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو نہیں دیا جائے گا۔ 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب پاکستان جو کہ اس وقت مسلم امہ کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اگر اس وقت پاکستان کے حالات کو، سیاسی اور معاشی حالات کو ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو بالکل وہی حالات ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور معاشی طور پہ جو ہے وہ اس وقت ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اسی طرح کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1971 میں انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ وجوہات رکھنا چاہ رہا ہوں جس کی بنیاد پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات جو ہیں اسی طرح کے حالات ہیں جو 1971 میں پاکستان کے حالات تھے۔ 1970 میں یہ فیصلہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات کا جو ہے وہ ماحول بنایا جائے۔ اس کے نتیجے میں 4 دسمبر 1970 کو پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے۔ پاکستان کی کل جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں وہ 313 تھی اور 300 کے اوپر انتخابات ہوئے، باقی 13 سیٹیں ریزرو سیٹیں تھیں۔ 300 کے اوپر انتخابات کے نتیجے میں عوامی مسلم لیگ نے 160 نشستیں مشرقی پاکستان کے اندر حاصل کیں اور مغربی پاکستان کے اندر بھٹو صاحب نے 81 سیٹیں جو ہے وہ حاصل کیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چھوٹی پارٹیاں، 10 سے 12 پارٹیاں ایسی تھیں جن کو جو ہے وہ مختلف سیٹیں ملیں، کسی کو 5 سیٹیں ملیں، کسی کو 7 سیٹیں ملیں۔ اس طرح ملا کے عوامی مسلم لیگ کے پاس 167 سیٹیں موجود تھیں اور پاکستان کی عوام یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ عوامی مسلم لیگ کی ہوگی، لیکن پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کی پاور کوریڈور جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کسی بھی طریقے سے حکومت جو ہے شیخ مجیب الرحمان کو نہیں دی جائے گی، اور 3 ماہ تک پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا سیشن کال نہیں کیا گیا اور یہ بیٹھ کے پلان کیا گیا کہ کس طرح شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار کی منتقلی نہ ہو سکے۔ اس ساری پلاننگ کے اندر پاکستان کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آج جن کی پارٹیاں آج یہ کہتی ہیں کہ وہ جمہوری پارٹیاں ہیں، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور بہت ساری ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت نون لیگ کے اندر بھی ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ اقتدار جو ہے وہ کبھی بھی عوامی مسلم لیگ کو نہ دیا جائے۔ یہ تمام حالات چلتے رہے اور مارچ 1971 تک نیشنل اسمبلی سیشن کال نہیں کیا گیا، اگرچہ
یہ تمام چیزیں پاکستانی عوام نے یہ فیصلہ کر چکی تھیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی بننی ہے، اور شیخ مجیب الرحمان 54% نشستوں کے اوپر کامیاب ہو چکے تھے اور عوام نے ان کو 39% ووٹ جو ہے وہ ڈالے تھے۔ لیکن پاکستان کے مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر حکومت انہی کی کٹ پتلیوں کے ذریعے بنائی جائے گی اور کبھی بھی جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو حکومت نہیں دی جائے گی۔ مارچ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا اور 25 اور 26 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری سے پہلے ہی ڈھاکہ کے اندر احتجاجی تحریک چل چکی تھی اور اس گرفتاری نے اس احتجاج کو ایک نیا رنگ دیا اور مشرقی پاکستان کے اندر وہ احتجاج شروع ہوا۔ پاکستان کے جو حکمران تھے ان کی آنکھیں تب بھی نہیں کھلیں، انہوں نے تب بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس احتجاج کو طاقت کے بل بوتے پر کچلا جا سکتا ہے، اور ایک پلان کے مطابق چٹاگانگ کے اندر کچھ لوگوں کو قتل کروایا گیا اور اس کا الزام جو ہے وہ عوامی مسلم لیگ کے اوپر ڈالا گیا اور ان کو ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ شیخ مجیب الرحمان غدار ہے، انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور اس تناظر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک آپریشن جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے اندر کیا جائے، جسے آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا۔ اب جب یہ سرچ آپریشن شروع ہوا، اس سے مشرقی پاکستان کے اندر وہ حالات پیدا ہو گئے کہ ہر گلی کوچے کے اندر جو ہے مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ آج بھی ہمارے پاکستان کے اندر جو تاریخ دان ہیں وہ ان چیزوں کو چھپاتے پھرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ بکس کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان حالات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب قوم یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ انہوں نے کسی بہتری کی طرف جانا ہے تو وہ اپنی کوتاہیوں اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں ان کا تدارک کرتی ہے۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس حالات کے اندر ان وجوہات کا مطالعہ کرے کہ بنیاد کے اوپر مشرقی پاکستان وجود میں آیا، اور محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو جو پبلش کیا جائے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل سکے وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے۔ یہ وہ زخم ہے جو آج تک اسی پاکستان کے تاریخ میں بدنما داغ ہے۔ کیا آج بھی ہم نہیں سوچیں گے کہ پاکستان نے کس سائڈ پہ جانا ہے، کس طرف جانا ہے، پاکستان کی منزل مقصود کیا ہوگی؟ آج بھی وہی طاقتیں پاکستان کے اندر سیاست، ریاست کے فیصلے کرتی ہیں، اور کبھی بھی وہ قوم ترقی نہیں کرتی جو اپنی ماضی سے کچھ نہیں سیکھتی، اور پاکستانی قوم میرا خیال ہے اب تک ماضی سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان کی طاقتور حلقے اس بات کو ریلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حق حکمرانی عوام کو دیا جا سکے۔ اگر محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پبلش کیا جائے تو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے وہ وجوہات سامنے آئیں گی جس کی بنیاد کے اوپر مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کا جو ہے شکل اختیار کر گیا۔ کیا آج بھی ہم انہی حالات کو دہرا رہے ہیں؟ کیا ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا؟ تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کا وجود خدا نخواستہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ جب ان حالات کو 1971 میں بھارت نے دیکھا تو انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور پاکستان کے دو حصے کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے اس سے بہت سیکھا ہے۔ انڈیا کے اندر پہلی حکومت 16 سال چلتی رہی اور پاکستان کے اندر ان 16 سال کے اندر بہت بے شمار سیاسی حکمرانوں کو سیاسی منظرنامے پر لایا گیا، پھر ان کے بعد ان کو تبدیل کیا گیا۔ آج میری قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے، اور پاکستان کی طاقتور حلقوں سے میری اپیل ہے کہ وہ عوام کو اس کے حق کے مطابق فیصلہ کرنے دیں۔ میں تو یہ ایک سجیشن دینا چاہ رہا ہوں پاکستانی قوم کو کہ وہ پاکستان کی تاریخ کو پڑھے، دیکھے کس طرح یحییٰ خان نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، وہ کون سی چیزیں تھیں، وہ کون سی وجوہات تھیں کہ پاکستان وہ دو ملکوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ کیا وہ وجوہات پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد شروع ہوئی تھیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی وہی سوچ ہے جس طرح پاکستان وجود میں آنے کے بعد سوچ تھی، اور آج تک وہی سوچ چلتی آ رہی ہے؟ ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد تو ہو چکے ہیں، لیکن اس سوچ سے آزادی
ہمیں مانگنی پڑے گی، اور اس سوچ سے آزادی ہمارا حق ہے جو آج تک ہمارے اوپر حکمرانی کا جو ہے وہ تاج اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہے۔ عوام نے فیصلے کرنے ہیں۔ کبھی بھی کسی ملک کی فوج اس کی نظریاتی، ثقافتی، تہذیبی، عرف اور مذہبی روایات کی جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی اس کو۔ وہ توپ سے، گولی سے، بندوق سے اس ملک کے خطے کی حفاظت تو کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کی ثقافت، اس کی جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی اقدار کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو میری ریکویسٹ ہے، جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اقتدار کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو کنگ میکر ہیں، وہ خدا کے واسطے پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں، وگرنہ عوام تو 75 ایئر سے اسی جگہ پہ کھڑی ہے جس جگہ سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی۔ اب یہ سوچنا حکمرانوں نے ہے کہ وہ اس ملک کو کس طرف لے کے جائیں گے۔ اگر ذاتی انا پاکستان سے بڑی ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور میں یہ خان صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب، کچھ چیزیں ملک کے لیے بھی کرنی ہوتی ہیں انسان نے، سیاستی سب کچھ نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت پاکستان کو عام انتخابات کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کی خاطر اگر آپ کو کچھ کھونا پڑتا ہے تو آپ کو وہ کھونا چاہیے، اور پاکستان سے سچی محبت کا اظہار اپنے عمل سے کرنا چاہیے۔ میں پھر بھی اینڈ پر اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے؟ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو دعا ان حکمرانوں کی ہے، یہ دعا ان حکمرانوں کی ہے، اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اگرچہ عملی طور پر یہ پوری ہو چکی ہے اور اس کے جو ہے اثرات موجود ہیں، غریب مزید دسا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے اسباب ضرور پیدا کریں گے کہ پاکستان جو ہے دوبارہ، اور پاکستان جو ہے اس منزل کی طرف نکلے جس میں ترقی، خوشحالی اس کی عوام اور اس ملک کا مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔